حضرات صحابہ اکرام کے زمانے میں نکاح بہت آسان تھا، بہت آسانی کے ساتھ نکاح طے ہو جاتا تھا اور نکاح صحابہ اکرام کر لیا کرتے تھے۔ ایک مثال عہد صحابہ سے ملتی ہے کہ ایک صحابی نے اپنے دوست سے کہا کہ بھائی فلاں گھر میں رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرا پیغام لے جائیے اور وہاں جا کر بات کیجیے۔ ان کے دوست نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اور وہ چلے گئے، وہاں گئے، گھر میں بیٹھے اور گھر والوں کے سامنے بات رکھا کہ میرے فلاں دوست آپ کے گھر میں رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ گھر والوں نے کہا کہ بھائی ہم ان کے لیے تو تیار نہیں ہیں، لیکن اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کا نکاح ہماری لڑکی سے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بالکل میں تیار ہوں۔ اور اس کے بعد اسی مجلس میں گواہ بھی موجود تھے، نکاح بھی پڑھا دیا گیا۔ وہ صحابی جب باہر آئے، باہر جب اپنے دوست سے ملاقات کے لیے، تو تھوڑا سا مایوس تھے وہ، اور آنے کے بعد انہوں نے ایک طرف معذرت خواہی کی کہ بھائی میں پیغام آپ کا لے کر گیا تھا، لیکن نکاح میرا ہو گیا ہے۔ مجھے خوشی بھی ہے، لیکن تھوڑا سا افسوس بھی یہ ہو رہا ہے کہ میں نے آپ کا پیغام لے کر گیا تھا، لیکن نکاح میرا ہو گیا ہے۔ تو فوراً جواب میں وہ صحابی نے کہا کہ بھائی آپ مجھے معاف کر دیجیے گا، اس لیے کہ بیوی آپ کی تھی، وہ اللہ نے مقدر میں آپ کے لیے رکھا تھا، لیکن میں اپنے لیے کوشش کر رہا تھا۔ اس طریقے سے انہوں نے جواب دیا، جس کے نتیجے میں دونوں کی دوستی بھی باقی رہ گئی اور پھر نکاح بھی انجام پایا۔ یہ حضرات صحابہ اکرام نے مثال قائم کی ہے کہ اتنا نکاح آسان ہو سکتا ہے۔ ماضی قریب میں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ان کا تعلق سکھ گھرانے سے تھا۔ وہ ابتدائی جوانی میں اسلام قبول کیے اور اس کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند پہنچے اور وہ تعلیم حاصل کرنے لگے۔ جب وہ دور حدیث میں پہنچے تو وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے جو سسر تھے، گھر والوں نے کہا کہ اپنی بیٹی کے لیے آپ کسی لڑکے کا انتخاب کیجیے۔ تو وہ تلاش میں نکلے اور سیدھے دارالعلوم دیوبند پہنچے، اور دور حدیث میں جب پہنچے تو دیکھا اور نظر پڑی حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ پر۔ حضرت شیخ الہند وہی موجود تھے، تو انہوں نے پوچھا شیخ الہند سے کہ یہ نوجوان لڑکا کون ہے، کیا اس کا نکاح ہو گیا ہے؟ کہا کہ نہیں، نکاح نہیں ہوا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اگر یہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو میں اپنی لڑکی سے اس کا نکاح پڑھا دوں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تمہارے لیے ایک رشتہ آیا ہے، اگر تم چاہو تو میں نکاح پڑھا دوں، اگر تم کو منظور ہو تو بات آگے بڑھائی جا سکتی۔ کہا کہ مجھے بالکل منظور ہے۔ اس کے بعد کہا کہ دوسرے دن عصر کے بعد نکاح ہوگا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ طالب علم کا زمانہ تھا، ان کے پاس کوئی زیادہ وافر مقدار میں کپڑے وغیرہ نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہی جوڑا میرے لیے جو تھا بہتر، لیکن وہ بھی میلا تھا، میں نے اس کو دھو لیا اور اس کے بعد سوکھنے کے لیے میں نے اس کو ڈال دیا، لیکن موسم بہت سرد تھا۔ وہ دعا کر رہے تھے ایک طرف کہ اللہ عصر کا وقت قریب ہے اور میرے کپڑے سوکھ جائیں تو میں پہن لوں اور پہن کر نکاح کی مجلس میں شریک ہو جاؤں، لیکن اللہ کی شان کے عصر کا وقت قریب ہو گیا اور عصر کے وقت تک بھی ان کے کپڑے مکمل طور پر سوکھ نہ پائے۔ وہ اسی گیلے کپڑوں کو پہن کر نکاح کی مجلس میں چلے گئے اور ان کا نکاح پڑھا دیا گیا، نکاح ہو گیا، رخصتی ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ جب اپنے میکے گئی اور والدہ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی تم وہاں کیسے اپنے آپ کو محسوس کر رہے، تمہارا سسرال کیسا ہے، تمہارا جو شریک حیات ہے وہ کیسا تمہارے ساتھ ہے؟ تو بیٹی کا جواب تھا جو بہت شاندار تھا۔ بیٹی نے کہا کہ اماں جان، میں یہ سنتی تھی کہ لوگ مر کر جنت میں جائیں گے، لیکن میں جیتے جی جنت کے مزے حاصل کر رہی ہوں۔ مجھے یہاں پر دنیا میں رہ کر جنت کی وہ نعمتیں اور وہ مزے مجھے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے نکاح کی برکت، جو جتنی سادگی کے ساتھ
اور آسانی کے ساتھ نکاح کر لیا جاتا ہے، وہ نکاح یقینی طور پر بہت زیادہ برکتوں والا اور اطمینان اور سکون اور راحتوں والا نکاح ہو سکتا ہے۔ ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہم سارے رسوم اور رواج کو ختم کر کے بہت سادگی کے ساتھ اپنے بیٹے بیٹیوں پر رحم کریں اور ان کے نکاح کو بہت آسان بنا کر یہ نکاح کی سنت کو بہت عام کرے، تاکہ نکاح کا مسئلہ آسان ہو جائے، جس کے نتیجے میں امت کی جو بہت سی نوجوان لڑکیاں جو جوانی کی عمر ختم کر کے بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں، جہیز کی وجہ سے، فلاں تعلیم کی وجہ سے، فلاں وجہ سے جن کا نکاح نہیں ہو سک رہا، کئی ایسے واقعات ملتے ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، ہم نے بھی سنا ہے کہ کئی باپ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی کی عمروں کو 30-35 سال کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ اعلیٰ تعلیم اور کوئی بہت زیادہ مالدار لڑکا ان کو مل جائے، لیکن اسی وہ خواب میں رہے، لیکن ان کو کوئی لڑکا میسر نہیں آیا، اور جس کے نتیجے میں ان کی بیٹیوں کی جوانیاں ختم ہو رہی۔ یہی ہے کہ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم نکاح کو سادگی کے ساتھ حضرت صحابہ اکرام کی مثالوں کو سامنے رکھ کر نکاح کو آسان بنائیں۔